السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کی ہر حوالہ سے مدد فرمائے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور کافی شاندار، کافی خوبصورت اور کافی نالجبل ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور پسند فرمائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل آپ سے ایک گزارش کر دوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اس طرح کی اور بھی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جاری و ساری ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ رمضان کے تعلق سے اور ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ضرور آپ اس کو سنیں گے، سننے کے بعد شیئر بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزے اور قرآن پاک بندے کی شفاعت کریں گے۔ جب میدان محشر لگے گا تو روزے رمضان المبارک کے جو روزے رکھے گا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو یہ روزے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مالک و مولا، یہ وہ بندہ ہے جو ہمیں تیری رضا کے لیے، پروردگار تیری رضا کے لیے یہ مجھے رکھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے رمضان المبارک کے، اس لیے یہ کھانے پینے سے اور دیگر فضولیات سے بچا کرتے تھے، شہوت سے بچا کرتے تھے، دیگر ان امور سے بچا کرتے تھے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، جن سے روزے کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ اس سے بچا کرتے تھے اور تیری رضا کے لیے یہ روزے رکھا کرتے تھے، تو اس لیے تو انہیں بخش دے، ہم ان کی شفاعت کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اس بندے کی بخشش کر دے۔ اسی طرح قرآن پاک جو بندہ دل لگا کر کے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے بارگاہ میں بروز قیامت سوال پیش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مالک و مولا، یہ ہماری تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا تو ان کی شفاعت کر۔ مولا کریم جب ان دونوں کی، روزے کی اور قرآن پاک کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا اور اس بندے کو اس بخش دیا جائے گا اور اس کو داخل جنت کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک کا بہت بڑی پیاری حدیث پاک تھی۔ تو یقیناً اس سے ہمیں یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور تلاوت قرآن کرتا ہے تو یقیناً یہ اعمال جو ہیں یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہیں، اور یہی اعمال حسنہ جو ہیں اور اعمال صالحہ جو ہیں یہ ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بخارا شہر کا ایک مجوسی شخص تھا جو نان مسلم ہوتے ہیں، مجوسی اور اس کا بیٹا دونوں بازار کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں مسلمانوں کے بازار کے اندر اس مجوسی کا بیٹا جو ہے وہ کچھ کھا پی لیتا ہے، کھلم کھلا بازار کے اندر آمنے سامنے کچھ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس مجوسی جب اس کو دیکھتا ہے تو زوردار اسے تماچا مارتا ہے، اور جب بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ اے ابا جان، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ مجوسی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تجھے میں نے اس لیے مارا اور اس لیے تجھے میں نے ضرب ماری کہ مسلمانوں کے بازار کے اندر کھلم کھلا تو کھا پی رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان مقدس مہینے کے روزے چل رہے ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں، مسلمان جو ہے وہ روزے میں ہیں، مسلمانوں کے سامنے اس وقت کھانا پینا جو ہے وہ منع ہوتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے بازار کے اندر کوئی چیز کھانی پینی نہیں چاہیے، تو کھلم کھلا کھا رہا ہے، اس لیے میں نے تجھے مارا۔ تو وہی بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں؟ تو باپ کہتا ہے ہاں میں بھی کھاتا پیتا ہوں، مگر میں ان لوگوں سے پوشیدہ چھپ کر کے کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، لیکن میں ان سے چھپ کر کے کھاتا ہوں، ان کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں کھاتا۔ لہٰذا جب وہی مجوسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسی شہر بخارا کا کوئی اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، اس کو وہی مجوسی خواب میں آتا ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مجوسی جو ہے وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر گھوم رہا ہے، تو وہی
نیک بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں مجوسی تو نان مسلم تھا، تو غیر مسلم تھا، تو آخر جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو وہ مجوسی اسے جواب دیتا ہے کہ میں تو مجوسی تھا، میں تو ایک غیر مسلم تھا، لیکن احترام رمضان المبارک کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مرنے سے قبل اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی، اور میں نے اسلام قبول کیا، اور جب میرا انتقال ہوا مرنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اس مقدس مہینے کا احترام کرتا ہے، اس کے اندر روزے رکھتا ہے، تراویحیں پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اعمال حسنہ کرتا ہے، تو اللہ پاک بڑے بڑے غیر مسلموں کو جب نواز دیتا ہے اس مقدس مہینے کے احترام کا صدقے سے، تو ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں نوازے گا؟ یقیناً نوازے گا اور ہمیں داخل جنت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی کام کریں نیک اعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور بالخصوص اس مقدس مہینے کا احترام کریں۔